سچے پیار کی درد بھری کہانی۔ نمسکار ساتھیو، میں ہوں آپ کی دوست اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں درد بھری لو اسٹوری۔ آشا کرتی ہوں کہ آپ سبھی کو پسند آئے گی۔ یہ کہانی جو محبت کا انجام دکھاتی ہے، اس کو سن کر آپ بہت ہی رونے والے ہو۔ اس کہانی کو آپ اپنے ہی کسی یار دوست یا اپنی ہی سمجھ کر اس کہانی کے ایک ایک شبد کو اپنی دل کی گہرائیوں سے محسوس کرنا۔ اس کہانی میں جو لڑکی لڑکا ہے، ان دونوں کے درد کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ یہ داستان ہے گھر سے بھاگے ہوئے پریمی جوڑے کی۔ ٹرین تیز اسپیڈ سے دوڑ رہی تھی۔ اسی گتی سے لڑکے کا دماغ بھی بھاگ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، کہاں جائیں گے، قسمت دغا دے گی یا موقع۔ جنرل ڈبے کی برتھ سیٹ پر تھے دونوں۔ لڑکی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اس کا سر لڑکے کے پیروں پر تھا۔ نیند میں بھی اس کے چہرے پر معصومیت اور مسکان جھلک رہی تھی، جانے وہ جیت کی خوشی تھی جھلک رہی تھی کہ اس کے سونے کا انداز ہی کچھ ایسا تھا، نہ چنتا نہ فکر، ایسے سو رہی تھی جیسے ڈولی میں گھر سے ودا ہو رہی ہو، جبکہ وہ دونوں محبت میں پاگل ہو کر گھر سے بھاگ آئے تھے۔ لڑکا بہت ہی چنتت تھا، ہر اس مسافر کو شک کی نظر سے دیکھتا تھا جو کسی اسٹیشن پر ڈبے میں نیا آتا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا ٹرین چلے بہت تیز، تاکہ وہ لوگ جلدی سے جلدی گھر سے دور ہو جائیں۔ لڑکی کے بھائیوں سے کھائی ہوئی مار اسے رہ رہ کر یاد آ رہی تھی۔ ان لوگوں نے اتنا مارا تھا کہ مہینے بھر بعد لڑکا بیڈ سے اٹھ پایا تھا، مگر آج محبت جیت گئی تھی اور محبت پر پہرا لگانے والے ہار گئے تھے۔ الگ کاسٹ کے تھے دونوں، پریوار والے شادی کے لیے نہیں مانے، اوپر سے گاؤں بھر میں بدنامی ہو گئی تھی۔ حالانکہ بھاگنے کا ڈیسیژن لڑکی کا تھا، لڑکے کا نہیں۔ لڑکی نے ضد بنا لی تھی لڑکے کے ساتھ رہنے کی، اور دونوں کی پریوارک استھتی میں لڑکا 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اور لڑکی 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن۔ دونوں لاڈلے تھے۔ گھر والوں کی بچی کچی عزت کی دھجیاں اڑا کر بھاگ آئے تھے۔ بھاگتے نہیں تو کیا کرتے؟ لڑکا اس کے بنا جی نہیں سکتا تھا اور لڑکی اس کے بنا مر جاتی۔ بے پناہ محبت نے انجان منزل کا سفر تھما دیا تھا، جس پر وہ دونوں چل پڑے تھے اور چلتے جا رہے تھے۔ کبھی کبھی گھر والوں کی چنتا بھی ہوتی تو دماغ کو بنا سوچے جھٹکنا پڑتا تھا۔ اپنا گھر چھوڑنا بہت کٹھن ہوتا ہے، خود کو لاش بنانا پڑتا ہے۔ ایسے ہی نہیں چھوٹتے اپنے۔ گاؤں چھوٹ رہا تھا، اپنے چھوٹ رہے تھے، پھر بھی ایک جوش تھا، ایک سرور سا تھا، ایک نشہ سا تھا۔ دونوں عمر کے اس موڑ پر تھے جہاں دنیا بہت چھوٹی نظر آ رہی تھی اور خود کا ویکتتو وشال لگ رہا تھا۔ لڑکی 20 سال کی تھی اور لڑکا 22 سال کا تھا۔ ایک دوجے میں کھوئے ہوئے وہ مہانگری ممبئی پہنچ گئے۔ 4-5 دن تک ایک سستے سے ہوٹل میں رہے اور وہاں مندر میں پورے ودھی ودھان سے شادی کر لی۔ دونوں نے شادی کے بعد ایک کمرہ کرائے پر لیا۔ دونوں گرہست جیون میں پرویش کر گئے۔ دونوں کو سچ مچ زندگی بہت حسین لگ رہی تھی۔ ان کو ہر پل خوشگوار لمحوں میں جینے لگے تھے۔ ایک دوسرے سے پیار بھری باتیں کرتے اور گھنٹوں سمندر کنارے ایک دوسرے کی باہوں میں بتاتے، لیکن اپنا چہرہ
اور اپنا حلیہ بدل کر گھوما کرتے تھے۔ پکڑے جانے کا ڈر دل سے نہیں نکل پا رہا تھا۔ ساتھ ہی ایک سمسیا اور کھڑی ہوتی جا رہی تھی۔ پیسے دھیرے دھیرے ختم ہوتے جا رہے تھے، چنتا بڑھتی جا رہی تھی۔ لڑکا کام کی تلاش میں گھومنے لگا، مگر من مافک کام نہیں ملا اور پیسے پوری طرح ختم ہو گئے۔ کھانے کے لالے پڑنے لگے تو تھک ہار کر لڑکا مزدور کا کام کرنا شروع کر دیا۔ دن بھر مٹی سریا ڈھوتا اور شام کو تھک ہار کر گھر پہنچتا۔ اسی بیچ لڑکی کو اکیلے ہی رہنا پڑتا تھا۔ وہ دن بھر اکیلی پڑی بور ہو جاتی تھی۔ لڑکا کیا کرتا؟ پیٹ بھرنے کے لیے کمانا بھی ضروری تھا۔ جو وقت گزرتا زندگی اور مشکل ہونے لگی۔ دونوں کو اکیلے پن نے چڑچڑا کر دیا تھا۔ دونوں لڑنے بیٹھ جاتے تھے۔ کئی بار بات بڑھ بھی جایا کرتی تھی۔ ایک دوسرے پر تہمت بھی لگانے لگے تھے۔ لڑکی کہتی تمہاری وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی، اور لڑکا کہتا تمہارے کارن میں برباد ہو گیا۔ کوئی سمجھانے والا بھی تو نہیں تھا، مگر لڑائی کے انت میں دونوں رو کر شانت ہو جایا کرتے تھے۔ دونوں پڑھے لکھے گریجویٹ سمجھدار تھے۔ کچھ پلوں کا غصہ ہوتا، پھر ایک دوسرے کے آنسو پونچھتے پونچھتے سو جایا کرتے تھے۔ گھر سے بھاگے 8 مہینے بیت گئے اور پھر آیا رکشا بندھن کا دن۔ اس دن لڑکی بہت اداس تھی، جیسے وہ ابھی رو پڑے گی۔ لڑکی بولی آج پہلی بار میرے بھائیوں کی کلائی سونی رہے گی، یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ میری بہنیں بھی آج اپنے اکلوتے بھائی کی راہ دیکھ رہی ہوں گی، یہ بات بول کر لڑکا بھی رونے لگا۔ کہتے ہیں جب اپنے یاد آنے لگتے ہیں تو وہ حسین پل بھی یاد آنے لگتے ہیں جو ہم نے ان کے ساتھ گزارے تھے۔ ایک ہی تو دلارا بھائی تھا ان کا، کتنا روئی ہوں گی وہ۔ یہ سب یاد کر کے لڑکے کا دل بیٹھ رہا تھا۔ گھر والوں کو یاد کر کر کے روتے رہے دونوں۔ ایسا نہیں اس سے پہلے ان کی یاد نہیں آئی تھی، مگر اس طرح نہیں آئی تھی۔ اچانک لڑکی کو کیا سوجا، وہ بولی مجھے پاپا سے بات کرنی ہے ابھی۔ لڑکا بولا پاگل ہو گئی ہو، وہ مار دیں گے ہمیں۔ لڑکی بولی نہیں ماریں گے، ان کی گڑیا ہوں میں، اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو کوئی کیسے مار سکتا ہے، نہیں ماریں گے، دیا کر دیں گے ہم پر۔ لڑکا بولا مگر اپنائیں گے نہیں، اگر اپنا لیا تو الگ کر دیں گے پھر سے۔ لڑکے نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ لڑکی بولی کر لینے دو الگ، مار دینے دو، نہیں چاہیے مجھے ایسی زندگی جس میں ہر پل ڈر ڈر کے جینا پڑے۔ گھر سے باہر نکلو تو منہ چھپا کر، رات کو آہٹ ہوتی ہے تو لگتا ہے ڈھونڈ لیا ہمیں۔ پل پل تو گھٹ گھٹ کر مر رہی ہوں، ڈر ڈر کر کمزور ہو گیا ہے میرا دل، ذرا سی آہٹ سے گھبرا جاتی ہوں۔ یہ بولنے کے بعد لڑکی دہاڑے مار مار کر رونے لگی، پھر روتے روتے کہنے لگی کر لینے دو پاپا سے بات، کہہ دوں گی آ جاؤ پاپا، یا تو مار دو ہمیں یا اپنا لو، اب نہیں جیا جاتا اس طرح۔ وہ بار بار یہی ضد کرنے لگی تو لڑکا پریشان ہو گیا، اپنا دکھ بھول کر اسے سمجھانے لگا۔ آخرکار وہ بھی تو اپنے پریوار کو چھوڑ کر اس کے ساتھ بھاگا تھا۔ لڑکا جانتا تھا آج اس پر بھاونائیں حاوی ہیں، اور وہ ساری بادھائیں توڑ کر باہر نکل آئی تھیں۔ پچھلے کئی دنوں سے اداس تھی۔ لڑکا جب کام پر
چلا جاتا تھا تو اکیلے روتی بھی تھی۔ اس دن نہ تو اس نے کھانا کھایا اور نہ ہی لڑکے نے۔ وہ تو سو گئی پر لڑکے کو نیند نہیں آئی۔ ساری رات سوچتا رہا، چھت کو تاکتا رہا۔ محبت تو آج بھی اتنی ہی ہے اس سے، مگر اپنوں کی سوئی طلب جاگ اٹھی تھی۔ اپنے سوارتھ کے لیے ماں باپ اور بہنوں کو چھوڑ آیا۔ ان کی کیا غلطی تھی؟ کیا اس پر صرف اسی کا ادھیکار تھا؟ ان بہنوں کی کیا غلطی تھی جو اپنے بھائی کو راکھی باندھنے سے ونچت ہو گئیں؟ ماں باپ کے اکلوتے سہارے کا کیا، جس پر ان کے سارے سپنوں کی امید ٹکی تھی؟ صبح کام پر جانا تھا تو لڑکا اسے سمجھا بجھا کر چلا گیا۔ اب لڑکا من ہی من سوچ رہا تھا کہ اس کے سامنے کمزور نہیں بنوں گا۔ اگر ایسا کیا تو دونوں ٹوٹ کر بکھر جائیں گے۔ اب دھیرے دھیرے حالات اور پیچیدہ ہونے لگے۔ لڑکی گمسم رہنے لگی، لڑکا بھی ٹینشن میں رہنے لگا۔ اب لڑکی روز ضد کرنے لگی تھی، پاپا سے بات کرنی ہے۔ حالات اور خراب ہونے لگے۔ وہ لڑکی بیمار سی رہنے لگی، رات کو بہکی بہکی باتیں کرنے لگی تھی، نیند میں ممی پاپا کا نام لے کر بڑبڑانے لگی تھی، پھول سا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ آخر ایک روز وہ دونوں شہر کے باہر اپنے روم سے کافی دور ایک پبلک ٹیلی فون سے وہ لڑکی بات کرنے لگی اپنے گھر پہ۔ ابھی آدھا منٹ ہی بات نہیں کی ہوگی، اس نے اچانک فون کاٹ کر وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ لڑکا جلدی سے بھاگ کر اس کے پاس گیا، اسے اٹھایا اور آٹو میں بٹھایا۔ واپس وہ دونوں اپنے روم پر آ گئے۔ لڑکی سارے راستے بت بنی بیٹھی رہی۔ لڑکا اندازہ لگا لیا تھا اس کے پاپا کچھ غلط بولے ہوں گے یا پھٹکارا ہوگا۔ لڑکا بولا، بتاؤ کیا کہا تمہارے پاپا نے؟ لڑکی پتھر بنی بیٹھی رہی، کوئی جواب نہیں دیا، خالی خالی آنکھوں سے لڑکے کو دیکھتی رہی۔ اب لڑکا ڈر گیا اور روتے ہوئے لڑکی کو جھنجھوڑا، بولا، بتاؤ کیا ہوا؟ تبھی لڑکی روتے ہوئے بولی، میں نے پاپا کو مار دیا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ لڑکے کو یہ سن کر اس کے پیروں سے زمین نہیں رہی، اس کے گھٹنے اس کا وزن نہیں جھیل پا رہے تھے۔ لڑکا زمین پر گر گیا۔ تبھی لڑکی بولی، کہا تھا پاپا نے اور بدنامی کرائی تو مر جائیں گے، اور مر گئے۔ ہمارے گھر چھوڑنے کے دوسرے دن ہی آتم ہتیا کر لی۔ میری آنکھوں پر عشق کی پٹی بندھی تھی، میں کیوں نہیں سمجھ پائی؟ پاپا تمہیں کیسے واپس لاؤں؟ ماں کا سندور مٹا کر اپنی مانگ سجا لی میں نے۔ وہ بڑبڑا رہی تھی، کچھ لڑکے کو سنائی دے رہا تھا اور کچھ سمجھ سے باہر تھا۔ لڑکے کے منہ سے آواز نکلنا بند ہو گئی تھی، مگر ہمت کر کے اس نے لڑکی کو گلے سے لگانا چاہا، لیکن لڑکی نے دھکا دے دیا، بولی، دور ہٹ جاؤ مجھ سے، ڈائن ہوں میں، تمہیں بھی مار دوں گی۔ گھن آنے لگی ہے مجھے خود سے۔ پھر آدھی رات تک وہ بڑبڑاتی رہی اور فرش پر ہی سو گئی۔ اس کے بعد لڑکے کو بھی نیند آ گئی۔ صبح لڑکے کی آنکھ کھولی تو لڑکی فرش پر نہیں ملی، پنکھے سے اس کی لاش لٹک رہی تھی، بے جان جسم جھول رہا تھا، ایک مرجھائے ہوئے گلاب کے پھول کی طرح، جس میں زندگی کے کانٹوں میں الجھ کر دم توڑ دیا تھا۔ لڑکا سوچ رہا تھا، جینے مرنے کے کتنے وعدے کیے تھے ہم دونوں نے، مگر اس نے پوچھا بھی نہیں۔
میں کیا منع کر دیتا مرنے کے لیے، اتنا ساتھ دیا تھا میں نے اس کا، غم سے پیچھا چھڑا گئی خود غرض، ایسا بھی کرتا ہے کیا کوئی۔ پھر پولیس آئی اور دونوں کا پریوار آیا، لڑکے پر مرڈر کا الزام لگا، لڑکا جیل میں ہے، ماں باپ اور بہنیں بھی آئی تھیں اس سے ملنے۔ لڑکے نے انہیں سب بتایا تو لڑکے کی بہنوں نے بتایا کہ اس کے پاپا اب بھی زندہ ہیں، وہ لوگ اس سے جھوٹ بولے ہوں گے۔ یہ سن کر لڑکے کے پیروں تلے زمین کھسک گئی تو سوچنے لگا کوئی اپنے سوارتھ کے لیے اتنا کیسے گر سکتا ہے۔ لڑکا اکثر راتوں میں کبھی ہنستا تھا، کبھی بہت پھوٹ پھوٹ کر روتا تھا۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر جیل میں سبھی کو بہت دکھ ہوتا تھا۔ ایک دن اس سے کسی نے پوچھا، بھائی تم رات میں یہ سب کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے جو بولا اس کو سن کر آپ بھی رونے لگو گے۔ اس نے کہا کہ وہ روز میرے سپنے میں آتی ہے اور ہم دونوں نے جو پیار کے سپنے دیکھے تھے اور جو بھی پل ہم نے ساتھ بتائے تھے، ان حسین پل کو یاد کر کے اس وقت ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں، پر جیسے ہی دھیرے دھیرے صبح ہوتی ہے تو وہ مجھ سے دور ہوتی جاتی ہے اور مجھے پھوٹ پھوٹ کر روتا ہوا چھوڑ جاتی ہے۔ میں اس کو روز بولتا ہوں مجھے بھی ساتھ لے کر چلو نا، اب نہیں جیا جاتا ہے اس کے بنا، پر وہ روز ایک ہی بات بولتی ہے، آج نہیں کل پکا لے کر جاؤں گی، کیونکہ تمہارے بنا مجھے بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ پھر ایک دن لڑکی اس کو اپنے ساتھ لے گئی، اس پیار کی نگری میں جس کے وہ سپنے دیکھا کرتے تھے۔ لڑکا اب آزاد ہو گیا تھا، ان سلاخوں کے پیچھے اس کا بے جان جسم پڑا تھا اور پریوار والے باہر ان سلاخوں سے اپنا سر ٹکرا ٹکرا کر پاگلوں کی طرح رو رہے تھے، محبت میں اس کا انجام دیکھ کر۔ اس جھوٹ کا پچھتاوا لڑکی کے پریوار والوں کو بھی ہے۔ کتنی پیاری بچی تھی، پھول سی نازک تھی، اس کا وہ معصوم چہرہ اب بار بار یاد آتا تھا۔ لڑکا ماں باپ کو جوان چھوڑ کر گیا تھا، اس کے غم میں بوڑھے ہو گئے تھے، اپنی جھوٹی شان اور سمان کی خاطر دونوں پریوار اجڑ گئے۔ دوستو، آج سبھی سے ہاتھ جوڑ کر انورودھ ہے کہ کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہ کریں۔ پیار کرنا گناہ نہیں ہے، پر جلد بازی میں کیے گئے فیصلوں سے اکثر بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ زندگی تو بس ایک بار ہی ملتی ہے۔ اور ہاں، ایک بات اور میں کہنا چاہوں گی، پہلا پیار سچا ہوتا ہے، اس کو بھولنا بہت ہی مشکل ہے، اور اکثر لوگ ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں اور اس کا نقصان ان دونوں کو اور ان کے پریوار والوں کو بھی ہوتا ہے۔ تو دوستو، میری یہ لو اسٹوری کیسی لگی؟ امید کرتی ہوں اس کہانی کو آپ سب نے دل سے سنا ہوگا۔ دوستو، یہ تھی میری رلا دینے والی لو اسٹوری۔ اگر آپ کو یہ لو اسٹوری اچھی لگی ہو تو اس لو اسٹوری کو اپنے دوستوں اور ریلیٹیو کو ضرور شیئر کریں، اور آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ لو اسٹوری کیسی لگی۔ اپنا بہومولیہ سمے دینے کے لیے بہت بہت دھنیہ واد، شکریہ، تھینک یو۔ دوستو، آپ اسی طرح اپنا پیار بنائے رکھیں اور میری کہانیوں کو سنتے رہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری سبھی کہانیاں آپ کو پسند آتی ہوں گی۔ شکریہ، تھینک یو۔